بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے سلطنت دے کر درویشی خریدی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ خراساں کے بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے لشکر کے درمیان گھوڑے پر سوار تھے کہ آپ نے گھوڑے کی زین سے کسی پکارنے والے کی آواز سنی کہ اے ابراہیم، ہمارے بندے اس لیے نہیں پیدا کیے گئے اور نہ ہی ہم سے محبت کرنے والوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دو ورنہ تم اہل عناد میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آواز نے میرے دل میں تیر پیوست کر دیا۔ میں نے اپنے ملک و سلطنت اور اہل و عیال کو چھوڑا اور اسی کی طرف حیران و پریشان ہو کر نکل گیا جس پر مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک و سلطنت کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو آپ غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ راستے میں اپنے رفیق سے بچھڑ گئے۔ 7 دن تک نہ تو پانی کا گھونٹ پیا اور نہ ہی کوئی لقمہ کھایا۔ شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی کیونکہ وہ حقیقت کے بادشاہوں اور طریقت کے سلاطین اور اکابرین پر غیرت کرتا ہے، اور اسے غیرت آنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے وہ مبارک لباس پہن لیا تھا جو شیطان سے اتار لیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیا جس سے شیطان کو دھتکارا گیا تھا۔ چنانچہ شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ محبوب جس کی وجہ سے تم نے سلطنت چھوڑ دی اور جس کی محبت میں تم نے مصائب و آفات اور ہلاکت کے گھوڑوں پر سواری کی، اس نے تو تمہارا نقصان کیا ہے اور تمہیں موت کے قریب کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے مقصود کے ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے تو موت کے آنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی حیرانگی کے عالم میں تھے کہ ایک خوبصورت شخص آپ کے پاس آیا جس کی خوشبو سب چیزوں کو معطر کر رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا آپ اس میں عظیم سیکھنا چاہتے ہیں جس کی بدولت آپ کو پانی پلایا جائے اور کھانا بھی کھلایا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو اس شخص نے آپ کو اس میں عظیم سکھا دیے۔ آپ نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں آپ کا بھائی خضر ہوں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہیں تو میری صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ صحبت شرکت سے حاصل ہوتی ہے اور میں جس کی محبت میں گرفتار ہوں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور میں کسی غیر کی صحبت اختیار کرنے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، لہٰذا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑا تھا تو وہ حاملہ تھی۔ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گھر والوں نے دادا کے نام پر رکھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے میری والدہ، کیا میرے والد نہیں ہیں؟ تو والدہ نے جواب دیا کیوں نہیں، اللہ کی قسم تمہارے والد ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ ماں نے جواب دیا کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ نوجوان بیٹے نے عرض کیا اے میری والدہ محترمہ، پھر آپ مجھے بھی جانے دیں، میں بھی اسی کو تلاش کرتا ہوں جسے میرے والد محترم تلاش کر رہے ہیں، شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ماں نے کہا تجھے اللہ کی قسم اے میرے فرزند، تیرے باپ کی جدائی سے میرا دل بہت جلا ہے، اب تو اپنی جدائی سے میرے دل کو مزید نہ جلا۔ چنانچہ وہ فرما بردار بیٹا اپنی ماں کی خوشی کی خاطر رک گیا حتیٰ کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت غمگین رہنے لگا کیونکہ اب اس دنیا میں نہ اس کی ماں تھی
اور نہ اسے اپنے باپ کا پتہ تھا۔ پھر وہ نوجوان ننگے پاؤں گھر سے نکل پڑا، لوگوں سے ڈرتے ڈرتے ویران مساجد میں راتیں گزارتا، دروازوں سے کھانے کے لقموں کا سوال کرتا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ طواف میں مشغول تھے اور آپ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ جب آپ کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی تو بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ حضور، اس عظیم مقام اور بابرکت وقت میں یہ کیسی غفلت ہے کہ آپ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو غور سے دیکھ رہے ہو۔ تو آپ رونے لگے اور ایک مرید سے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ یہ کون ہے۔ مرید نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ اے نوجوان، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ عجم کے شہر بلخ سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ جواب دیا یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں میری والدہ محترمہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے باپ کا نام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پھر اس کے رخسار پر موتیوں کی طرح آنسو کی لڑی بن گئی۔ وہ مرید فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوٹا اور دیکھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو میں آپ کے سر اقدس کے پاس بیٹھ گیا اور جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو میں نے عرض کیا اے میرے مرشد، اللہ آپ سے اس نوجوان بیٹے کا حق ضرور وصول کرے گا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب میں اس کو واپس لینا نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کیا حضور، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس کے پاس چلیے۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا باپ ابراہیم بن ادھم ہوں۔ پھر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رب، یہ میرا فرزند میری تلاش میں آیا ہے اور تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور تو اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد 7 دن بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، پھر ایک موٹی چادر میں کفن دیا۔ جب آپ اس کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر سے چادر کم پڑ جاتی، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی قسم میری اور تمہاری ملاقات اب بروز محشر ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو دنیا کی تمام تر محبوب چیزیں اس کے نزدیک بے وقت اور بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں بھی اپنی محبت کو پیدا فرما دے اور ہم سب کو بھی اپنا قرب نصیب فرما دے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔